السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح، طلاق، یہ دو ایسے جملے ہیں، ایک جملے کو سننے کے بعد انسان کو خوشی ہوتی ہے، دوسرے جملے سے گھر برباد ہوتا ہے۔ ایک سے گھر آباد ہوتا ہے، دوسرے سے گھر برباد ہو جاتا ہے۔ اور یہ برباد کیوں ہو رہا ہے؟ میری اور آپ کی غلطیوں کی وجہ سے۔ ہمارا جو غصہ سر میں بیٹھا ہوا ہے، ہماری جو فرینڈشپ ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو علم نہیں رکھتے دین کا، ان سے کبھی بھی دین کے تعلق سے سوال نہیں پوچھنا چاہیے۔ جو لوگ دین کا علم رکھتے ان سے دین کا سوال کریں۔ پہلا مقام تو آپ کے امام کا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی اپنے امام سے جو ہے رابطہ کریں، امام سے جڑ جائے، چھوٹی موٹی جو بھی آپ کی دین کی چیز ہوگی وہ امام سے پوچھیں۔ نکاح کرتے وقت بندہ خوش ہے، اور اتنی خوشی اس کو مل رہی ہے کہ جیسے مان لو دنیا اس کی جھولی میں ڈال دی گئی۔ اور واقعتاً نکاح کرنا نبی علیہ السلام کی سنت ہے، نکاح میں برکت ہے، اور نکاح حلال رشتہ ہے میاں اور بیوی کا۔ وہ عظیم الشان رشتہ ہے کہ جس کے میلاد پہ اللہ ثواب دیتا ہے، جس کے بوسے پر اللہ صدقے کا ثواب دیتا ہے، جس کا نوالا کر کے کھلانے پر اللہ ثواب دیتا ہے، جس کے خرچ اٹھانے پر اللہ ثواب دیتا ہے۔ مرد کو ثوابی ثواب مل رہا ہے، بیوی کی خدمت سے ثواب، ہر چیز سے ثواب۔ بیوی پہ خرچ کرو گے، اہل و عیال پہ خرچ کرو گے، ثوابی ثواب۔ لیکن بڑا مسئلہ آ کر پھنس رہا ہے کہ ناک کا جو مسئلہ بن جاتا ہے کہ میری وائف نے مجھے بولا کیسے۔ تھوڑا ایڈجسٹ کر لیں، تھوڑا صبر کر لیں، تھوڑا برداشت کر لیں۔ وہ کوئی غیر نہیں ہے، وہ تیری اپنی ہے۔ اس نے تجھے قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہا ہے، ورنہ تم اس لائق نہیں تھے کہ تمہیں کوئی قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہے، نہیں تھے تم اس لائق۔ اللہ نے عزت دی، ایک خاتون کے اندر اللہ نے تمہارے لیے محبت پیدا کی، تو تمہارا کام کیا تھا؟ اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے، لیکن تم نے اس کے ساتھ ظلم اور بربریت کا ایسا معاملہ کر دیا کہ اسے طلاق دے کر اس کا گھر الگ کر دیا، طلاق دے کر اس کا گھر الگ کر دیا، توڑ لیا خود کے گھر کو۔ پھر اس کا جو ہے افسوس اور پچھتاوا آپ کو 3 مہینے 4 مہینے 10 مہینے بعد ہو رہا ہے، یار میری بیوی اچھی تھی، خواہ مخواہ میں نے اس کو طلاق دی تھی۔ ایسا نہیں، مکمل علم سیکھیے، بیوی کے حقوق سیکھیے۔ نکاح کا مطلب شادی کر کے گھر بسانا اور اپنے بیوی کے ساتھ زندگی گزارنا ہی نہیں ہے، بیوی کے حقوق کو پورا کرنا، بچوں کے حقوق کو پورا کرنا، اور اپنے ماں باپ کے حقوق کو پورا کرنا ہے۔ یہ ذمہ داری کا کام ہے، یہ غیر ذمہ دارانہ آدمی یہ کام نہ کرے۔ نکاح رسپانسبلٹی والا کام ہے، ذمہ داری والا کام ہے۔ ایسا ہی شخص کرے جو ذمہ داری ادا کر سکتا ہو، ذمہ داری ادا کر سکتا ہو۔ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے ذرا اس موقع پر جو ہے وہ شربت دینا ٹھنڈا والا، حالانکہ کڑاکی کی سردی پڑ رہی ہے۔ اس عورت نے برف ڈال کر جو ہے فریج میں تھا وہ شربت دے دیا لا کر، اور وہ شربت وہیں پہ رکھا ہوا ہے۔ اس کے سامنے ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے، وہ لڑکا پوچھتا ہے کڑاکی کی سردی کے اندر آپ جو ہے ٹھنڈا شربت پی رہے ہو؟ اس کے بعد اس نے اپنی وائف کو کہا کہ مجھے 1 کپ جو ہے وہ چائے لا کر دینا، اور تھوڑا شکر اس میں زیادہ رکھنا۔ تو اس نے شکر ڈالنے کے بجائے وہ نمک ڈال کر وہ لے کر آئی۔ نمک ڈال کر لانے کے بعد اب وہ شخص یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی وہ دونوں چائے پیتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ یار یہ چائے بڑی کھاری ہے، اس میں شکر نہیں ڈلی ہوئی، اس میں تو نمک ڈلا ہوا ہے۔ تو وہ شخص یہ کہتا ہے کہ جب پہلی مرتبہ میں نے غلطی کی تو میری بیوی نے برداشت کر لی۔ میں نے غلطی کیا کی؟ کڑاکے کی سردی کے اندر میں نے شربت منگوایا اس سے ٹھنڈا والا، میں پیوں گا بیمار ہو جاؤں گا۔ میری بیوی نے لا کر دے دیا، لیکن غلطی میری تھی کہ میں نے منگوایا، اور بیوی کی بھی غلطی یہ تھی کہ بیوی لا کر دے دی۔ دوسری غلطی جو میری وائف کی طرف سے تھی، میں نے اسے چائے مانگی تھی، اس نے شکر کے بجائے نمک ڈال دیے، میں نے تو اسے پی لیا، لیکن تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس میں نمک بہت زیادہ ہے، یہ پی نہیں جا رہی مجھ سے۔ تو نکاح ایسا ہی ہے، آپ کو اس کی غلطی معاف کرنی پڑیں گی اور ایک برداشت کرنی پڑیں گی۔ میاں اور بیوی کو اسی طرح سے رکھا جا سکتا ہے، یہی ایک طریقہ ہے رکھنے کا کہ آپ دونوں ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کریں، برداشت کر کر چلیں۔ غلطی اگر بہت بڑی ہے، مان لو شوہر اگر کسی غیر عورت کے ساتھ وہ راتیں بتا رہا ہے، تب بیوی کو یہ اختیار ہے
کہ وہ اپنے شوہر کو یہ کہہ دے کہ آپ مجھے طلاق دے کر رہا کر دے، میں اس ذلت کی رسوائی کی زندگی سے بہتر ہے کہ میں ہی کہیں جو ہے وہ اپنا گزارا کر لوں۔ بیوی کے بارے میں اگر یہ بات واضح طور پر پتہ چلے، واضح طور پر، شک و شبہ کا معاملہ نہیں، واضح طور پر پتہ چلے کہ آپ کی بیوی فلاں فلاں معاملے میں گرفت ہے، تو اس کے بعد آپ جو ہے فوراً اس کے ساتھ بات چیت کر کے، اس کے گھر والوں سے بات چیت کر کے ایک راہ جو ہے آپ نکال سکتے ہو کہ آپ بالکل انہیں یا تو سدھرنے کا موقع دو یا تو پھر بالکل نہ دو، دونوں طریقے۔ لیکن میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ حضرات جو ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، اور ماؤں کو اور بہنوں کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، اپنے شوہروں کے ساتھ اچھا رہے تاکہ یہ رشتہ اچھا چلے۔ طلاق کے مسئلے ویسے ہی مارکیٹ میں ہول سیل کے بھاؤ جو ہے طلاق کے مسئلے مل رہے ہیں۔ 100 مسلمان اگر کہیں پہ آباد ہے، ان میں 30 سے 20 گھر ایسے ہیں جن کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ توبہ توبہ توبہ، اللہ معاف کرے ہماری اس غلطی پر، کہیں اللہ ہماری پکڑ نہ فرمائے۔ اگر وہ لڑکیاں بے گناہ ہوئی تو ہم ظالم ہو جائیں گے جو طلاق دینے والے ہیں، اور ظالموں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔